بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیا، لا تمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فإذا لقیتموہ فاثبتوا واکثروا ذکر اللہ، کہ دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی اور جنگ کی تمنا مت کرو، بلکہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، عافیت کا سوال کرو۔ لیکن اگر دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے اور تمہارے اوپر جنگ مسلط ہو جائے، جنگ آ جائے، تو پھر کمزوری نہیں دکھانی بلکہ ثابت قدم رہنا ہے اور مضبوطی دکھانی ہے، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، لا تدعو احدا الى المبارزہ، کسی کو جنگ کا چیلنج مت دو، ومن دعاک لها فاخرج الیہ، لیکن اگر کوئی تمہیں جنگ کا چیلنج کرتا ہے، جنگ کی دعوت دیتا ہے، تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، تو پھر بزدلی نہیں دکھانی، پھر کمزوری نہیں دکھانی، بلکہ میدان میں نکل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ لأنه باغ، اس لیے کہ اب وہ باغی ہے۔ وقد ضمن اللہ نصر من بغى علیہ، اور اللہ رب العزت اس شخص کی مدد فرماتے ہیں جس کے اوپر کسی نے بغاوت کی ہو، جس کے اوپر کوئی زیادتی کر رہا ہو اور اس کے اوپر جارحیت کر رہا ہو۔ اس وقت ہمارے اوپر، پاکستانی قوم کے اوپر اور پاکستان کے اوپر جارحیت ہوئی ہے اور حملہ ہوا ہے۔ ہم نے پہل نہیں کی بلکہ پہل دشمن نے کی ہے، لہذا ابھی کمزوری نہیں دکھانی بلکہ ثابت قدمی دکھانی ہے، اور ڈھیلی باتیں نہیں کرنی، مایوسیاں نہیں پھیلانی قوم کے اندر، اور مسلح افواج کے خلاف، اپنے جوانوں کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا، پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، بلکہ مضبوطی کے ساتھ ان کی پشت کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے، اور اگر ہماری ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنا سب کچھ وطن کے دفاع کے لیے پیش کرنا ہے۔ یہ اس وطن کا ہمارے اوپر قرض ہے، اور غیرت کا بھی تقاضا ہے، ایمان کا بھی تقاضا ہے۔